آج خطبہ میں وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو عربی خطبہ میں آپ ہر جمعہ سنتے ہیں۔ اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے اس کو اکثر عربی خطبہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ آیت تقریباً آپ کو اگر ساری نہ یاد ہوئی تو کچھ حصہ اس کا ضرور یاد ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہر جمعہ کو عربی خطبہ میں پڑھی جاتی۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے، اور یہ علوم اسلامیہ یا احکام اسلامیہ کا خلاصہ ہے۔ یہ آیت جن 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تقریباً سارے کرنے والے کام ان میں آ جاتے ہیں، اور جن 3 کاموں سے روکا گیا ہے سارے روکنے والے کام جن سے منع کیا جاتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ان 3 کاموں کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ آیت اتنی خاص ہے، حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تھا تو میں اس وقت حضور کے کہنے پر مسلمان ہو گیا، مروتاً، دل میں شکوک و شبہات تھے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور نے دعوت دی تو میں نے کہا اتنے پیارے ہیں، اتنے سونے منمونے ہیں، اتنے اخلاق کے پیکر ہیں، تو میں ان کی دعوت کو رد کروں گا تو اچھی بات نہیں لگتی۔ تو ان کے کہنے پر میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ کہتے ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گفتگو روک کر آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ٹک ٹکی باندھ کر حضور اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دائیں طرف سر انور فرما لیا، پھر آپ نے آسمان کی طرف سر انور اٹھایا اور دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے دوسری طرف سر کو جھکا لیا۔ کہتے میں نے جب حضور کا چہرہ انور دیکھا تو چہرہ سرخ تھا اور پسینے کے حسین موتی قطرے حضور کی پیشانی سے نیچے ڈھلک رہے تھے۔ اچھا، یہ جو منظر ہوتا تھا نا، یہ بڑا حسین منظر ہوتا تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا جوتا مبارک گانٹھ رہے تھے۔ حضور نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹھا ہے۔ ہم نے موچی کو سمجھا کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، میرے آقا نے اس کو عزت دی ہے۔ تو سرکار اسلام جوتا مبارک گانٹھ رہے تھے اور حضور کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، وہ ایک لڑی سی نیچے آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جوتا گانٹتے گانٹتے دیکھا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ حضور کو دیکھ رہی تھی، بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو ام المؤمنین نے جو جواب دیا وہ مختلف انداز میں لکھا ہے۔ آپ نے ایک شعر بھی لکھا، آپ کی وہ پیشانی اور اس کا وہ منظر، اس کو ایک شعر کی صورت میں آپ نے بیان کیا۔ کہتی ہیں لوامی زلیخا رأیت جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ آقا، وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی، زلیخا کو کہا تھا نا کہ تو ایک غلام پر فدا ہو گئی، لیکن جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا، جلوہ یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے جو ملامت کر رہی تھی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا نا، ہاتھوں میں سنگترے ہیں اور چھری ہے ہاتھ میں، تو سنگترا کاٹتی کاٹتی یوسف علیہ السلام کو جب دیکھ رہی ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا
کہ کب سنگترا کٹ گیا اور ہاتھ بھی کٹ گیا تو ہاتھ کٹنے کی تکلیف نہیں محسوس ہوئی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی پیشانی کا حسن، کیا حسن ہے، کیا منظر ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو ملامت کیا تھا اور ہاتھوں کو پھر کاٹ لیا تھا، آقا یہ منظر اگر وہ دیکھ لیتی، چھریاں ہاتھوں پر نہیں دلوں پر بھی چل جاتی تو انہیں تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ یہ منظر ہوتا تھا حضور پر جب وحی اترتی تو پیشانی مبارک پر جب یہ پسینے کی بوندیں جب نیچے آتی تو یہ منظر ہوتا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون جن کے دل میں اسلام کے بارے میں ابھی شکوک و شبہات تھے، یہ کہتے جب حضور اسلام کی میں نے یہ کیفیت دیکھی، چہرہ مبارک سرخ ہے اور پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو مجھے آقا نے فرمایا مجھ پر ابھی یہ آیت اتری ہے۔ میں وہ منظر بھی دیکھ چکا تھا کہ پہلے پسینہ نہیں تھا، چہرہ مبارک ایسا متغیر نہیں تھا، اچانک یہ ہوا، تو اس کا مطلب واقعی وہی اتری ہے آپ پر۔ پھر آپ نے جب آیت پڑھ کر سنائی تو یہی آیت تھی۔ کہتے آیت کی جامعیت اور اس کے اندر جو معانی تھے ان کو جب میں نے سنا میرا دل مضبوط ہو گیا کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو، عدل اور احسان کرو۔ عدل کا ایک معنی ہم جانتے ہیں انصاف کرنا، لوگوں کے معاملات میں دو بندوں کا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو اس میں کسی کی طرفداری نہ کرنا، ہمارے ہاں عام طور پر اسی کو عدل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن امام قشیری فرماتے ہیں کہ عدل کی 3 قسمیں ہیں۔ کہتے ایک عدل یہ ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملہ ہے اس میں عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں عدل سے کام لو، جو اس کا حکم ہے اس کو مکمل انصاف کے ساتھ بجا لاؤ، جس سے اس نے روکا ہے اس سے مکمل انصاف سے رک جاؤ۔ یہ بندے اور رب کے درمیان عدل ہے۔ اور ایک عدل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ نے انسان بنایا ہے اور تیرے کام انسانوں والے نہیں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان جانور نہیں ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے۔ انسان فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ فرشتہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، لیکن فرشتے میں نہ تو غصہ ہے نہ ہی اس کے اندر نفس ہے جو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، تو وہ پاک مخلوق ہے۔ اور جانور میں اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی رکھا ہے، نفس بھی رکھا ہے، لیکن اس میں عقل اور شعور نہیں ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا۔ لیکن انسان میں دونوں چیزوں کو رکھ دیا۔ انسان میں فرشتوں والی دانائی عقل بھی رکھ دی ہے اور جانوروں جیسا نفس اور غصہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب جانور اگر برا کام کرتا ہے، کسی دوسرے جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ اور فرشتہ اگر برائی نہیں کرتا تو اس میں نفس ہی نہیں ہے۔ انسان میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب اس نے ان دونوں چیزوں کو مینج کرنا ہے، ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر انسان عقل و شعور ہونے کے باوجود، وہ عقل و شعور جو جانور کے پاس نہیں ہے، عقل و شعور ہونے کے باوجود جانور جیسا کام کرے تو وہ جانور نہیں ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کے پاس تو فہم نہیں تھا، وہ تو محض جانور تھا، اور انسان حیوان ناطق ہے، اس کو اللہ نے فہم شعور عطا فرمایا۔ تو اگر انسان جانور جیسا کام کرے گا تو وہ جانور جیسا نہیں کہا جائے گا، وہ جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر
باوجود نفس کے، باوجود طبیعت میں غصہ ہونے کے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ آنکھ دیکھنا چاہتی ہے لیکن کہتا نہیں نہیں، میرے رب نے نگاہ جھکانے کا حکم دیا، میں نہیں دیکھوں گا۔ طبیعت مائل کرتی نہیں، دیکھ تو صحیح، اس کو دیکھنا چاہیے، دیکھنے کا مزہ لینا چاہیے، لیکن وہ کہتا نہیں نہیں، نفس کہہ رہا، وہ کہتا نہیں، میرے رب نے روکا ہے۔ قل للمؤمنین، اے حبیب ایمان والوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، مجھے نگاہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ نفس تقاضا کرتا ہے برائی کا، اور برائی پر اس کو اختیار بھی ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں، میرے رب نے مجھے روکا ہے۔ اب جو کام فرشتے نہیں کرتے یہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ فرشتوں جیسا نہیں ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے میں تو نفس نہیں تھا، یہ نفس کے تقاضے کے باوجود اس نفس کو خاطر میں نہیں لا رہا اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو وہ کیا خوب بات تھی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر انسان بن جانا فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو امام قشاری کہتے ہیں عدل صرف یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کرو، عدل کی 3 قسمیں آپ نے کی، ایک اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، اور ایک بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، لوگوں کے حق میں کوتاہی نہ کرو، کسی کا مال نہ چھینو، کسی کو تکلیف نہ دو، اور ایک عدل یہ بھی ہے اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو، خود کے ساتھ عدل کرو۔ یہ محدثین کرام جب حدیث لیتے ہیں کسی سے تو ہر ایرے غیرے سے حدیث نہیں لے لیتے، بڑی احتیاط کرتے ہیں، چھان پھٹک کرتے ہیں، اور اس میں بنیادی چیز یہ بھی ایک ہوتی کہ یہ بندہ عادل ہے کہ نہیں۔ عادل صرف لوگوں کے معاملات میں نہیں، ذات کے معاملے میں بھی عادل ہے کہ نہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی کیا، اگر کسی بندے نے راستے میں بیٹھ کر کھانا کھایا نا تو اس سے حدیث نہیں لی کہ تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو لوگوں کی گزرگاہ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو نے اپنے وجود کے ساتھ عدل نہیں کیا، اپنے انسان ہونے کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ امام بخاری بڑا طویل سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے کہیں چلے گئے، کئی دن کا سفر تھا، مشقتیں بھی تھیں۔ اب ہمارے ہاں آج کے دور میں لگژری سفر تو نہیں ہے، ہم کم سے کم جو سفر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا مشکل سفر تھا، گاڑی ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اور سواریاں بھی کچا کچ بھری تھی، یہ بھی لگژری ہے اس دور کے سفر کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں۔ تو امام بخاری بڑا سفر کر کے گئے، اس علاقہ میں پہنچ گئے جہاں پہ اس بندے کے ساتھ اس کے پاس حدیث تھی، آپ اس حدیث کو لینا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے۔ پتہ کیا کہاں ہیں، فلاں جگہ پر ہیں جی، اپنے جانوروں کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ کس طرف؟ وہ بندہ جو کھیتوں میں نظر آ رہا ہے نا وہی ہے جس کو آپ تلاش کرنا۔ اچھا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہنچ گئے، قریب گئے، دور سے دیکھ لیا، بندے کو دل مطمئن ہو گیا کہ اتنا سفر کر کے جس کو ملنے آئے ہیں وہ مجھے مل گیا ہے، اور میں اس سے اب حدیث لوں گا، میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جب وہ صاف طور پہ نظر آنے لگا تو دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو پاس بلا رہا ہے، اور پاس بلانے کے لیے اس نے اپنی جھولی کو پھیلایا ہوا ہے، اس کو ایسے دکھا رہا ہے جیسے اس کے دامن کے اندر چارہ ہے، اس نے چارہ پکڑا ہوا ہے اور اس کو چارے کے لبھانے کے لیے چارہ دکھاتے ہوئے اس کو بلا رہا ہے۔ اور جب جانور چارہ کھانے کے لیے قریب آتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے پاس چارہ ہوتا نہیں ہے۔ امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ گئے، کہتے یہ بندہ عادل نہیں ہے، اس نے جانور کو دھوکہ دیا ہے، یہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو عدل فرمائے، عدل کرو، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عادل ہو جائیں، ہمیں احساس ہو کہ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا۔ کوئی ادنا مخلوق بنا دیتا، کوئی پوچھ سکتا تھا اس سے؟ کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جو چاہے بنائے، اس نے انسان بنا دیا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، لیکن انسان ہونے پر جو عدل کا تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ جیسا باطن ہے نا ویسا ظاہر ہونا چاہیے۔
یا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ظاہر بڑا اجلا ہے، بڑا صاف ہے، بڑا اچھا دکھتا ہے لیکن من کالا ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں تمہارے دل میں جتنی عاجزی ہے اپنے لفظوں میں عاجزی کا اتنا ہی اظہار کرو. ہم کہتے ہیں نا میں تو بڑا عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں، جی بس خاکسار ہیں. عاجزی اچھی چیز ہے، عاجزی بری نہیں ہے، لیکن توجہ سے بات سنیں. کیا صوفی کی بات ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے صوفی تھے. فرمایا جتنی عاجزی دل میں ہے نا لفظوں میں اتنا ہی اظہار کرو. اگر دل میں عاجزی نہیں ہے نا اور تم زبان سے عاجزی کا اظہار کرتے ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. تمہارے باطن میں کچھ اور ہے، تم خود کو بڑا سمجھتے ہو اور گردن میں تمہارے سریا ہے، لیکن لفظوں میں تم اظہار یہ کرتے ہو میں بڑا عاجز ہوں. تو فرمایا حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ جیسا ظاہر صاف ہے باطن بھی ایسا صاف ہونا چاہیے، اور احسان یہ ہے کہ باطن ظاہر سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. یہ بڑے کمال کی چیز ہے، باطن ظاہر سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں تم ان کی ظاہری حالت کو دیکھو تو بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اور معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ انہیں دھکے دینا پسند کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں آ گئے، دھکے دے کر اس کو نکالتے ہیں. اور میں ظاہر ایسا ہے، لیکن باطن کا عالم یہ ہے اللہ کے قریب اتنے ہیں کہ کسی بات پر، کسی مستقبل کی بات پر اگر قسم اٹھا لیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ویسا ہی فرما دیتا ہے، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو فرمایا جو اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بھی بہتر کر لے یہ احسان ہے. احسان ہم سمجھتے ہیں کسی کو کچھ دے دینا، مشکل وقت میں کام آ جانا، یہ احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، لیکن احسان کا مطلب نیکی ہے اور اس کا وسیع مفہوم ہے. احسان کا ایک مفہوم نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، ایک طویل حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اس کے راوی کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس کے بال بالکل بلیک، بالکل سیاہ بال، اور اس کا لباس بالکل سفید، اور وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا. ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ بندہ آیا بھی کہیں اور سے ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، دور سے آیا ہے، لیکن اس کے سیاہ بالوں میں کوئی گرد نہیں نظر آ رہی، ڈسٹ نہیں نظر آ رہی سفر کی، لا یرا علی اثر السفر، کوئی آثار سفر نہیں ہے، اور اس کے سفید کپڑے بھی بالکل سفید ہیں، کوئی مٹی نہیں پڑی. ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی. وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا اور جیسے ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں دو زانوں ادب سے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے اور سوالات کرنے لگا. حضور سوالات کے جوابات دینے لگے. اس نے کہا، حدیث کا صرف ایک حصہ بتا تو اس نے کہا بتائیں مل احسان، احسان کیا ہے، احسان کی ڈیفینیشن بتائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کر. ہم ذرا سوچے تو صحیح بات کرتے ہوئے کیا کیا گھمن گیریاں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، کیا کیا خیالات چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا احسان یہ ہے عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اچھا اگر تو ایسا تصور نہیں پیدا کر سکتا، اس تصور اور خیال کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے عبادت کر ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تو یہ تصور نہیں پیدا کر سکتا کہ تو یہ سمجھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ تصور پختہ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور اگر پختہ ہو جائے عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عبادت کا لطف آ جائے گا، سجدوں کا مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.